السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ ایک بدو کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کیا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدو سے عجوہ کھجور کے ایک وسق کے بدلے ایک اونٹنی خریدی یا کچھ اونٹنیاں خریدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ اسے لے کر گھر تشریف لائے اور اسے دینے کے لیے کھجوریں تلاش کی تو کھجوریں نہ ملی۔ آپ باہر تشریف لائے اور اسے فرمایا ہم نے گھر میں عجوہ کھجور تلاش کی تو ہمیں نہ ملی۔ بدو نے کہا ہائے خدا شکنی، لوگ اس کی طرف بڑھے اور کہنے لگے اللہ تجھے برباد کرے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد شکنی کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حق والے کو بات کرنے کا اختیار ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹ آئے اور کہا اے اللہ کے بندے، ہم نے تجھ سے کچھ اونٹنیاں خریدی تھی، ہمارا خیال تھا کہ ہم نے جو مقرر کیا ہے وہ ہمارے پاس ہوگا، ہم نے تلاش کیا تو ہمیں نہ ملا۔ بدو نے پھر کہا کہ کتنا بڑا دھوکا ہوا ہے۔ لوگ اس پر چلانے لگے اور کہنے لگے اللہ تجھے برباد کرے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوکا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حق والے کو بات کرنے کا اختیار ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ کہی۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ بدو بات ہی نہیں سمجھ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا حول بنت حکیم بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ کے رسول تم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس عجوہ کھجور کا ایک وسق ہو تو ہمیں ادھار دے دو، انشاءاللہ ہم اسے ادا کر دیں گے۔ وہ صحابی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا، پھر واپس لوٹ آیا اور کہا کہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، کھجوریں میرے پاس ہیں، آپ کسی کو بھیج دیں جو آ کر لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے کہا اسے لے جاؤ اور اس کا حق پورا کر کے دے دو۔ وہ صحابی اسے لے گیا اور اس کا جو حق تھا اسے پورا کر کے دے دیا۔ وہ بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ اپنے صحابی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا جزاک اللہ خیرن، آپ نے عمیدہ طریقے سے پورا کر کے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں بہترین ہوں گے جو عمیدہ طریقے سے ماپ تول کر کے دینے والے ہیں۔ محمد بن عمر اسلمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن حذافہ سہمی جو 6 لوگوں میں سے ایک تھے کو کسرا کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ اسے خط لکھ کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اسے دیا گیا۔ وہ خط اس کے سامنے پڑ گیا تو اس نے خط لے کر پھاڑ دیا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے بددعا کی اے اللہ اس کی بادشاہیت کے ٹکڑے کر دے۔ کسرا نے باذن یمن کے عامل کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے پاس سے 2 مضبوط آدمی اس آدمی کی طرف بھیجو جو حجاز میں ہے اور اس کے بارے میں میرے پاس اطلاع لائیں۔ باذن نے قہر مان اور ایک دوسرے آدمی کو بھیجا اور انہیں ایک خط لکھ کر دیا۔ وہ دونوں مدینہ آئے اور باذن کا خط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور ان دونوں کو سلام کی دعوت دی۔ ان کا کاندھوں کا گوشت ہل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج تو میرے پاس سے واپس لوٹ جاؤ، کل آنا تب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔
وہ دونوں دوسرے دن آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان دونوں سے کہا اپنے مالک کو بتا دو کہ آج کی رات میرے رب نے اس کے رب کو کسریٰ کو قتل کر دیا ہے۔ محمد بن عمر اسلامی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن حذافہ سامی جو 6 لوگوں میں سے ایک تھے کو کسریٰ کی طرف سلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا اور اسے ایک خط لکھ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اسے دیا گیا۔ وہ خط کے سامنے پڑھ گیا۔ اس نے خط لے کر پھاڑ دیا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے بددعا کی، اے اللہ اس کی بادشاہیت کے ٹکڑے کر دے۔ کسریٰ نے بعضاً یمن کے عامل کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے پاس سے 2 مضبوط آدمی کی طرف بھیجو جو حجاز میں اور ان کے بارے میں میرے پاس اطلاع لائیں۔ بعضاً نے کہرمان ایک دوسرے آدمی کو بھیجا اور انہیں خط لکھ کر اے اللہ اس کی بادشاہیت کے ٹکڑے کر دے اور اس کے بارے میں میرے پاس اطلاع لائیں۔ بعضاً نے کہرمانہ اور ایک دوسرے آدمی کو بھیجا اور انہیں ایک خط لکھ کر دیا اور وہ مدینہ آئے اور بعضاً کا خط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور ان دونوں کو سلام کی دعوت دی۔ ان کے کاندھوں کا گوشت ہل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو میرے پاس سے واپس لوٹ جاؤ، کل آنا تب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں دوسرے دن آپ کے پاس آئے اور آپ نے دونوں سے کہا اپنے مالک کو بتا دو کہ آج کی رات میرے رب اس کی رب کسریٰ کو قتل کر دیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر اس دین میں اس درجے پر ہیں جس طرح سر میں کان اور آنکھیں ہوتی ہیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔